ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ تمہیں صدمہ لگ گیا ہے اور اس سے صرف تم ہی خود کو باہر نکال سکتے ہو۔ سچ کہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تم کس بات کا صدمہ لیے بیٹھے ہو اپنے دل پر، اس دھوکے باز لڑکی کا جو تمہاری جائیداد لے کر بھاگ رہی تھی اپنے یار کے ساتھ۔ پتہ ہے ان دونوں نے اپنا جرم قبول کر لیا ہے، حتیٰ کہ اس لڑکی نے خود گواہی دی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے اپنے ہاتھوں سے، تاکہ وہ اپنے یار کے ساتھ افغانستان کے راستے سے بھاگ سکے تمہاری جائیداد لے کر، اور تم اس جیسی لڑکی کی خاطر اپنے آپ کو گھن لگا رہے ہو جو اپنی اولاد تک کی سگی نہ ہو سکی۔ مجھے تو یقین کرو حیرت ہے کہ کتنی صفاک دل عورت ہے وہ، جس نے اپنی دودھ پیتی بچی کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا۔ اسامہ، تم سن رہے ہو نا؟ اسامہ! اس نے آنکھ نہ کھولی۔ میرے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ ویلکم ٹو اوور چینل ناولز بائی حسن کنول۔ السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جناب حسن کنول کا بے نام رشتہ کی قسط نمبر 29 آ چکی ہے، تو آئیے ہم بغیر تاخیر کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یقیناً آپ سب کو اس کا بہت بے صبری سے انتظار ہوگا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا آپ بندھا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی پوری طاقت لگائی، لیکن شاید میں کسی چیز سے بندھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں کے آگے صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میرے منہ پر ابھی تک کپڑا تھا، میں محسوس کر سکتا تھا کہ میرے پاؤں تک بندھے ہوئے ہیں۔ شاید میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر میرے منہ سے کپڑا ہٹا دیا گیا۔ اچانک آنکھوں میں روشنی پڑی تو میں نے اپنی آنکھیں چندھیا کر سامنے کی جانب دیکھا۔ سامنے اذلان تھا، وہ آخری بندہ جسے میں توقع کر سکتا تھا اپنے سامنے ہونے کی۔ وہ تو میرا کرائم پارٹنر رہا ہے شروع سے، بھلا اس نے مجھے یوں کیوں اغوا کروایا؟ میں ابھی اسی الجھن میں تھا کہ وہ زور سے چیخا، میری بھتیجی کہاں ہے؟ ہاں، مجھے لگا شاید میں نے کچھ غلط سن لیا۔ بھتیجی؟ کون سی بھتیجی؟ کیا وجدان کی سو کولڈ بیٹی کی بات کر رہا تھا؟ بھلا اس بچی سے اذلان کو کیسا روکا؟ میں نے دیکھا اس نے گہرا سانس لیا، جیسے خود کو کول ڈاؤن کیا، اور پھر اپنی گردن کی پشت پر اپنی انگلیاں رگڑنے لگا۔ الٹے ہاتھ کی انگلیاں مضبوطی سے بھینچے ہوئے تھا وہ۔ عفنان، تم سے جو کچھ بھی چھپایا ہوا نہیں ہے تم جانتے ہو۔ عفنان، تم سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تم جانتے ہو میں اپنی مطلوبہ انفارمیشن جاننے کے لیے کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتا، لیکن میں تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ آخر کو کرائم پارٹنر ہو تم میرے، اس لیے سچ سچ بتاؤ میری بھتیجی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ اس بار اس کی آواز دھیمی تھی، مگر لہجہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے جو مجھے لگ رہا تھا کسی وقت بھی مجھے جلا کر خاک کر دیں گے۔ سچ کہوں تو میں نے اس سے پہلے اسے کبھی اتنا غضبناک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ اگر تم اس لائبہ کی بیٹی کی بات کر رہے ہو تو وہ مر چکی ہے، اسے مار دیا ہے لائبہ نے خود۔ میں اپنے ایک کیس کے سلسلے میں گیا تھا پولیس اسٹیشن، تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ اسامہ کو زہر دینے والی لڑکی بھی پکڑی گئی ہے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس کی کوئی بیٹی بھی تھی جسے وہ خود اپنے ہاتھوں سے مار کر کہیں دفنا آئی ہے۔ میں اذلان کے چہرے کے ایکسپریشن اور بات کرنے کے انداز سے بھانپ گیا تھا کہ وہ بچی اس کے لیے بہت خاص ہے، اس لیے میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ مجھے اس متعلق کوئی خاص انفارمیشن نہیں۔ میں نے سرسری سے انداز میں جواب دیا تو وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، عجیب سا کچھ جنونی سا، لگا جیسے اپنی آنکھوں سے ہی مار دے گا مجھے۔ پہلی بار مجھے اس کی سیاہ آنکھیں بہت خطرناک محسوس ہوئیں، بہت ڈراؤنی سی، بہت پراسرار، بہت شاطر، بہت بے حس شفافیت سے بھری۔ پھر اگلے ہی پل وہ دل جری مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا، شاید تو نے میرا سوال ٹھیک سے سنا نہیں۔ میں نے پوچھا میری بھتیجی کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ تم کے لفظ پر اس کا خاص زور تھا، جو مجھے یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ جانتا ہے کہ اس بچی کو غائب کرنے کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم بھلا کیوں کچھ کریں گے؟ ہمارا اس بچی سے کیا لین دین؟ پھر وہ ایک دودھ پیتی بچی ہے، تجھے لگتا ہے ہم اتنا گرے ہوئے ہیں کہ دودھ پیتی بچی کو ماریں گے؟ میں نے بھرم سے استفسار کیا، اس یقین کے ساتھ کہ جواب میں وہ جھم جائے گا، مگر میری توقع کے بالکل برعکس وہ چیخ اٹھا، ہاں، تم بہن بھائی اتنے ہی گرے ہوئے ہو کہ اپنی نفرتوں اور حسد کی آگ میں ایک دودھ پیتی بچی کو بھی نہیں چھوڑا تم لوگوں نے۔ ہم بھلا کیوں اس بچی کو کچھ کرنے لگے؟ اس کی اپنی ماں نے مارا ہے، اسے افیئر تھا اس کا کمپنی کے ایک لڑکے کے ساتھ، اسی کے ساتھ بھاگنے کے لیے اس نے اسامہ کو زہر دیا اور اس کی بیٹی کو جان سے مار دیا۔ اگر مجھ پر یقین نہ آئے تو جا کے پولیس اسٹیشن میں خود پوچھ لو، اور پلیز اب مجھے کھولو، میرے ہاتھوں میں درد ہو رہا ہے۔ یہ تفتیشی سوالات تو مجھے کھول کر آرام سے بیٹھ کر بھی کر سکتے ہو۔ آخری جملے میں غصے سے دبے دبے لہجے میں گویا ہوا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عفنان، تم کچھ بھی بکو گے اور میں یقین کر لوں گا؟ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا اس کی سیکریٹری نے، جو اس کے پیچھے کھڑا تھا، اپنی پاکٹ سے گن نکال کر اس کے ہاتھ میں گن پکڑائی ہے۔ میں بک نہیں رہا، ثبوت موجود ہیں۔
میں بک نہیں رہا، ثبوت موجود ہے۔ میں فوراً ہی احتجاجاً چیخا۔ اس کے ہاتھ میں گن دیکھ اب مجھے معاملے کی نزاکت کا احساس ہو رہا تھا۔ جیسے مجھے نہیں پتا کہ ثبوت کیسے بنائے اور مٹائے جاتے ہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑائے والے انداز میں گن کو لوڈ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنی پیشانی پر پسینہ آتا محسوس ہوا، میرے ہاتھ پاؤں بھی نم ہونا شروع ہو چکے تھے۔ اذلان، ہم بات کر رہے ہیں نا، یہ گن بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں فوراً ہی گڑبڑا کر چیخا۔ ساتھ ساتھ میں نے خود کو آزاد کرانے کے لیے بھی اب زور لگانا شروع کیا تھا، لیکن میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ میں چاہ کر بھی خود کو آزاد نہیں کر پا رہا تھا۔ سارا مسئلہ یہی تو ہے کہ ہم بات نہیں کر رہے، تم من گھڑت بک رہے ہو اور میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن میں کب تک برداشت کر سکتا ہوں؟ ہاں؟ اس نے آئی برو چکاتے ہوئے بے نیازی سے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر میرے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی، لگا جیسے جان نکلی ہو۔ کیا میں نہیں جانتا تھا اس کے لیے لوگوں کو اغوا کر لینا، غائب کر دینا، جان سے مار کے بوری بند لاش بنا کر پھینک دینا سبھی بہت عام سی باتیں تھیں؟ وہ دنیا کا پہلا ایسا معذور شخص تھا جس پر لوگ ترس نہیں خوف کھاتے تھے۔ وہ خود معذور تھا اور دوسروں کو معذور کرنا ہی اس کا سب سے بڑا فن تھا۔ زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس، مجھے میری بھتیجی دے دو، اتنی سی ڈیمانڈ رکھ رہا ہوں میں تمہارے آگے، لیکن تم سے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی۔ اتنا کہتے ہی اس نے گن میرے سامنے کر دیا۔ اب اس کا نشانہ میں تھا۔ خوف کی شدت کے سبب میرا وجود لرزنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب کوئی بکواس نہیں کر رہا میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں، بچی کہیں غائب ہو گئی ہے۔ میں واقف تھا اس سے جھوٹ بولنا بیکار ہے، جتنا جھوٹ بولوں گا اتنا ہی اپنی موت کو خود دعوت دوں گا، اس لیے میں نے سچ کہا، وہ سچ جو مجھے پولیس اسٹیشن میں بتایا گیا، لیکن میں خود بھی نہیں جانتا یہ کتنا سچ پر مبنی سچ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لوگ دانستہ طور پر بچی کو غائب کر کے بیٹھ گئے ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ مار دیا ہو لیکن ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بچی غائب ہو گئی ہے تاکہ بعد میں ہمیں بلیک میل کر سکیں۔ یہ پولیس والے بہت ڈیش ہوتے ہیں، یہ اپنی پیداوار کے ذرائع ہمیشہ کھلے رکھتے ہیں، لیکن میں ان سے جلد نمٹ لوں گا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے فرزین سے کہہ دیا تھا کہ بچی مار دی گئی ہے، غائب ہو گئی ہے۔ سیریسلی؟ وہ غصے کی شدت سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دانت پیستے ہوئے بے یقینی سے بولا، اور پھر اس نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ سنا تم نے؟ وہ دودھ پیتی بچی جو بول تک نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، وہ اچانک غائب ہو گئی۔ وہ مضحکہ خیز انداز میں ہنستے ہوئے اپنی سیکریٹری سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ واقعی غائب ہو گئی ہے، مجھے یہی بتایا پولیس والوں نے۔ اسے اپنی بات پہ نہ یقین کرتا دیکھ میں فوراً ہی چیخا، ساتھ ہی پہلے سے زیادہ کوشش کی خود کو آزاد کرانے کی، مگر میں کرسی سمیت نیچے گر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور ٹھیک طرح سمجھاؤ کہ وقت نہیں ہے میرے پاس اس کی بکواس سننے کے لیے۔ اس نے اپنی سیکریٹری کو آرڈر دیا۔ اپنے سیکریٹری سے کہو دور رہے مجھ سے اذلان، شاید تم بھول رہے ہو میں کس کا بیٹا ہوں۔ میں نے اسے اپنے باپ سے ڈرانے کی کوشش کی، اور میں کوشش ہی تو کر سکتا تھا اس وقت خود کو، اس سے پہلے کبھی میں نے اتنا بے بس نہیں پایا تھا جتنا اس لمحے خود کو پا رہا تھا۔ مجھے آج احساس ہوا تھا کہ وہ لوگ کیسا محسوس کرتے ہوں گے جنہیں ہم اغوا کر کے لاتے اور مارتے پیٹتے تھے، اپنی باتیں اور ناجائز ڈیمانڈز بنواتے تھے۔ اور تم شاید بھول رہے ہو کہ اذلان وجدان کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بلا خوف اعلانیہ بولا۔ اس کا سیکریٹری فوراً ہی میرے پاس آیا، اس نے مجھے کرسی سمیت اٹھایا اور پھر میرے منہ پر مکے ہی مکے جڑنا شروع کر دیے۔ پہلا مکہ کھاتے ہی میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، باقی مکے تو میں نے سن ذہن کے ساتھ کھائے، میرے منہ سے خون نکلنے لگا تھا، آگے کا ایک دانت بھی ٹوٹا۔ بس، اس کے آرڈر دیتے ہی اس کا سیکریٹری مجھے چھوڑ کر ایک قدم دور ہٹا۔ جلدی سے بول، کہاں ہے میری بھتیجی؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اس بار میں غم و غصے کی ملی جلی کیفیت سے سرشار ہو کر چیخا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ذرا سمجھاؤ اسے ٹھیک طرح، مجھے 2 گھنٹے میں جواب چاہیے، سمجھے؟ اس نے میرے سامنے ہی اپنی سیکریٹری کو غصے سے آرڈر دیا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، اس کے تو حلق سے بھی نکلوا لیں گے کہ آمنہ کہاں ہے؟ اس کا سیکریٹری پورے اعتماد انداز میں بولا تو میری آنکھوں کے آگے خوف کے بادل لہرانے لگے۔ اذلان، میں سچ کہہ رہا ہوں، تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ مجھے نہیں پتا وہ بچی کہاں ہے، پولیس والوں نے یہی بتایا کہ وہ غائب ہو گئی ہے، اگر میری بات پر یقین نہ ہے تو خود جا کے چیک کر لو۔ میں چیختا رہا لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، بس اس کے کمرے سے باہر نکلنے کی دیر تھی، مجھے اندھا دھند مارنا شروع کر دیا تھا اس کے آدمیوں نے۔ اذلان، سر آپ کو کیا لگتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ؟ میرا سیکریٹری، جس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، افنان کو مارتے ہوئے اپنے ہاتھ کی مٹھی کو کھول بند کرتے ہوئے میری جانب دیکھ تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے الٹے ہاتھ سے پاکٹ میں سے رومال نکال کر اپنے سیدھے ہاتھ سے باندھ دیا تھا، جس میں سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ ہاتھوں میں جھول تو ہے، فی الحال وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہے جو مار کھانے کا عادی ہو، تھوڑی اچھی طرح دھلائی ہو جائے تو خود ہی طوطے کی طرح پٹ پٹ سچ بولنا شروع کر دے گا۔ سر، اگر واقعی آمنہ کو مار دیا گیا ہو تو اسے اور اس کی بہن کو بھی مار دوں گا میں۔ میرے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی اور نہ ہی ہو سکتی تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میری بھتیجی کو مارا۔ میں اپنے سیکریٹری کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ میں جانتا ہوں میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا اسی لمحے جب اس نے مجھے بتایا کہ بچی غائب ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ اس نے مار دیا ہے۔ وہ کہتا اس نے مار دیا تو میں یقین کر لیتا اور اسے بھی بدل میں مار دیتا،
اور وہ کمینہ یہ بات جانتا تھا کہ بس قبول کرنے کی دیر ہے، میں اسے مار دوں گا، اسی لیے اس نے کہا غائب ہے۔ اس کا مطلب صاف تھا، مار چکے ہیں یہ کمینے اسے، اور صرف میرے خوف سے قبول نہیں کر رہے۔ لیکن پھر بھی دل کو ایک امید تھی، ایک آس تھی کہ شاید ایسا نہ ہو، شاید میں ہی غلط سوچ رہا ہوں۔ اگلا سین زرناب۔ سر اذلان کے سیکریٹری کی مجھے کال آئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ان کو میری ضرورت ہے، ان کے مجھ پر بہت احسانات تھے، اس لیے میں بغیر مزید سوال کیے فوراً ہی ان کی مدد کرنے گھر آن پہنچی۔ جب میں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو مجھے وہ نیچے فرش پر گرے نظر آئے، میں ڈر گئی تھی۔ میں فوراً ان کی جانب لپکی، وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے، بلک بلک کر۔ کیا ہوا؟ ایسے رو کیوں رہے ہیں آپ؟ میں نے نیوز سنی تھی کہ ان کے بھائی اسامہ بجدان کو زہر دے دیا ہے کسی نے، لیکن جہاں تک مجھے پتہ ہے ان دونوں بھائیوں کے تعلقات اچھے نہیں تھے، پھر وہ ایسے کیوں رو رہے تھے جیسے ان کا کوئی پیارا بچھڑ گیا ہو؟ انہوں نے میری بھتیجی کو مار دیا اور میں کچھ نہیں کر سکا سرناب، میں کچھ نہیں کر سکا، ساری غلطی میری ہے، مجھے خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ میری بھتیجی تھی، میرا خون، وہ تو کتنی چھوٹی سی تھی، اتنی معصوم سی، کیسے مار سکتے ہیں وہ ظالم اسے؟ کیسے؟ میں نے بہت مشکل سے انہیں اٹھا کر صوفے کے نیچے کے حصے سے ٹیک لگا کر بٹھایا۔ ان کی آنکھیں لہو رنگ تھی جن سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، میں نے کبھی انہیں اتنا ٹوٹا اور بکھرا نہیں دیکھا تھا جتنا آج دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے بیٹھا اذلان وہ اذلان وجدان نہیں تھا جو ویل چیئر پر بیٹھ کر بھی سلطنت پہ راج کرتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کس کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بھائی کی تو شادی ہی نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ میں اپنی انگلیوں کے پوروں سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے الجھ کر بول اٹھی، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کی ایک بیٹی بھی ہے یا تھی؟ وہ کہتے کہتے رکے اور اپنے ہونٹوں کے ایک دوسرے سے دبانے لگے۔ ان کے آنسوؤں کی روانگی میں مزید تیزی آئی تھی۔ کیا تم بغیر کوئی سوال کیے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنا کندھا دے سکتی ہو؟ ان کے سوال پر میری آنکھوں میں حیرت ابلی، میں ٹرانس کسی کیفیت میں انہیں دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ اپنی پیشانی میرے کندھے سے ٹکا گئے، وہ رو رہے تھے اور میں صرف بت بنے بیٹھی تھی، میرا پورا جسم گرم پڑ گیا تھا۔ ان کی قربت میری سانسوں تک پر غالب آ گئی تھی، میں دم سادے نہ جانے کتنی دیر بت بنے بیٹھی رہی۔ وہ میرے محسن تھے شروع سے ہی، جب میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی اور کوئی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا تو صرف وہ تھے جو میری مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے، بدلے میں انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ دنیا میں کچھ لوگ جہاں کسی کے لیے ظالم، جابر اور بے حس ہوتے ہیں، وہیں کسی کے لیے خدا کی رحمت ہوتے ہیں، اور وہ میرے لیے اسی رحمت کی مانند تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ان کے قریب رہنے کے شروع سے بہانے تلاش کرتی تھی، وہ میری اوقات سے باہر کا خواب تھے۔ اذلان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل کو اسامہ سے انسپائر ہوتا پایا ہے، جیسے ہر چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے ہوتا ہے۔ میں ماننا نہیں چاہتا لیکن میں اس سے محبت کرتا تھا اور اور شاید ہمیشہ رہوں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں مجھے اس سے نفرت ہے، اس لیے میں اسے نقصان پہنچاتا ہوں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں صرف اس کی اور موم ڈیڈ کی توجہ اپنی جانب مبذول رکھتا ہوں، جیسے ایک شرارتی بچے کو اپنی ماں کی توجہ ہر وقت اپنی جانب چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے حاصل ہو، خود کو تکلیف پہنچا کر یا کسی اور، بس غرض ملنے والی توجہ سے ہوتی ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں نے اس کی خاطر اپنے پاؤں گوائے، لیکن وہ اتنا سنگ دل ہے کہ پھر بھی مجھے اسپتال میں دیکھنے تک نہیں آیا۔ میں اپاہج کیا ہوا، مجھے تو لوگ بھول ہی گئے۔ اتنے بڑے مینشن کے ایک کمرے کے کونے میں پڑا رہتا لیکن کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا سوائے ملازمین کے۔ موم ڈیڈ اسامہ سب اپنی اپنی دنیاؤں میں مگن ہو گئے، کسی کو میرا خیال نہیں تھا۔ میں پاؤں سے شاید اتنا اپاہج نہیں تھا جتنا دل سے ہو گیا تھا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویے دیکھنے کے بعد موم ڈیڈ مجھے ایسے ٹریٹ کرنے لگے جیسے میں کوئی بوجھ ہوں، ان کے 5 منٹ بھی نہیں ہوتے تھے مجھے دینے کے لیے۔ ایک دن ملازم میرے ساتھ مس بہیو کر رہا تھا، مجھے غلط جگہ ٹچ کر رہا تھا۔ میں نے موم سے شکایت کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے نہیں سنا۔ پھر جب دوبارہ اس نے مجھے ٹچ کیا تو اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اس کے سر پر کانچ کا گلاس توڑ دیا۔ ڈیڈ کے پاس اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ سے پوچھتے، بس سرسری سا ڈانٹ کے چلے گئے، اور موم یا اسامہ نے تو اس کی بھی زحمت نہیں کی۔ آہستہ آہستہ عدم توجہی کے سبب میں دل برداشتہ ہوتا چلا گیا اور چڑچڑا بھی۔ اس چڑچڑے پن میں گھر کے ملازمین کو نقصان پہنچانے لگا۔ تب موم ڈیڈ میری شکایت ملنے کے سبب پریشان ہو گئے اور مجھ پر نظر رکھنے لگے۔ اندھے کو کیا چاہیے 2 آنکھیں، مجھے کیا چاہیے تھا توجہ، اور وہ مجھے اسی طرح مل رہی تھی تو ٹھیک اسی طرح سے ہی صحیح، کم از کم میں زندہ ہوں، لوگوں کو اس کا احساس تو ہونے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا کیوں لیکن زرناب کے سامنے اپنا دل کھول کے رکھ چکا تھا، وہ باتیں کہہ چکا تھا جو میں نے شاید کبھی خود سے بھی نہ کہی ہوں۔ میں پہلی بار اس کے ساتھ بیٹھا تھا، بس بولے چلے جا رہا تھا میں، اور وہ خاموشی سے بس مجھے تکتے ہوئے سنتی چلی جا رہی تھی۔ اسامہ کی جان خطرے میں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود مجھے اس کے لیے کوئی ڈر یا خوف نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ یقین کرو گی میں نے تو ابھی تک کسی سے فون کر کے یہ بھی نہیں پوچھا کہ وہ بچا یا مر گیا، کیونکہ مجھے علم ہے وہ بچ جائے گا، وہ اتنی آسانی سے ہارنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن میری بھتیجی کا معاملہ بالکل جدا ہے، اس کے لیے میں 20 سے 30 بار کال کر چکا ہوں، مگر جواب یہی آتا ہے کہ وہ غائب ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا زرناب، میں نے زرناب کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی روتی ہوئی نظر آئی، جیسے وہ میرے غم کو سمجھتی ہو۔ ہم دونوں ہی صوفے کے نچلے حصے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، میں نے اپنا سر زرناب کی نازک کندھے پر ٹکا دیا تھا۔ کیا میں نے تمہیں بتایا میری بھتیجی کی آنکھیں بالکل میری جیسی ہیں؟ وہ اپنے باپ پر نہیں گئی، وہ مجھ پر گئی تھی، ایک فخر سا تھا میرے لہجے میں کہتے ہوئے۔ میں نے اپنی آنکھوں
आंखें कर्ब की शिद्दत से मूंद ली। भतीजी तो वैसे भी चाचा की जान होती है। ये जुमला अदा करते वक्त मेरी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे थे। मैं अपनी भतीजी की हिफाजत नहीं कर सका, ये गम बहुत गहरा था। काश मैंने पहले ही उसकी हिफाजत कर ली होती। काश उसामा को खबरदार कर देने के बजाय मैंने बता दिया होता कि फरजीन और लाइबा राब्ते में है आजकल। अब सिर्फ काश ही तो रह गया था, बाकी तो कुछ बाकी ना रहा था। उसामा। मेरी आंख खुली तो सबसे पहले जो मुझे नजर आई वो अपने बराबर में बैठी दादी थी, जो तस्बीह के दाने गिन रही थी। साथ साथ मुझे बाहर से शोर की आवाज आ रही थी, बहुत ज्यादा शोर, कि जैसे कोई चीख रहा हो। उसामा मेरे बच्चे, तुम्हें होश आ गया? मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। दादी फौरन ही खुश होकर बोली और डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर की जानिब दौड़ी। बस उनका दरवाज़ा खोलना था कि मैंने लाइबा के वालिद यानी अपने प्रोफेसर साहब को अंदर की जानिब भागते हुए आते देखा। उनके पीछे पीछे मेरे गार्ड्स और उबैद भागते हुए आए थे। मुझे एक बार बात कर लेने दो उसामा से, प्लीज़ मुझे बात कर लेने दो। उन्हें फ़ौरन ही गार्ड्स ने जकड़ लिया था। उबैद के इशारा देने पर वो उन्हें बाहर ले जाने लगे तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि क्या क्या हो रहा है ये। मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर सी निकली, बेटा प्लीज़। वो मेरी जानिब देख मिन्नती अंदाज में चीखे, सॉरी सर, इजाज़त नहीं है आपसे बात करने देने की, इन्हें बड़े सर ने सख्ती से मना किया है। क्यों? मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था, कमज़ोरी की शिद्दत के सबब। आवाज़ भी बहुत मध्यम से निकल रही थी मेरी। बेटा एक बार मेरी बात सुन लो, सिर्फ तुम ही हमारी लाइबा को बचा सकते हो। उसने तुम्हें जहर नहीं दिया, वो मुझे बता चुकी है। उसने तुम्हें नींद की दवाई दी थी बस, और ना ही उसने आमना को मारा है। सब झूठ कह रहे हैं, उसने आमना को मारा है। वो भला कैसे अपनी बच्ची को खुद मार सकती है? उसने नहीं मारा, यकीन करो मेरा, उसने नहीं मारा। अभी मैं उबैद की जानिब देखकर बात कर ही रहा था कि वो गार्ड से अपना आप छुड़वाकर तेजी से मेरी जानिब लपके और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में कैद कर कर तेज तेज बोलने लगे। उनकी सांसें फूली हुई थी, जैसे कहीं बहुत दूर से भागते हुए चले आ रहे हो। क्या क्या बोल रहे हैं ये? मेरे उबैद की जानिब देख उलझ कर पूछते ही वो नज़र झुका गया। सर, मिस लाइबा ने जिस रात आपको जहर दिया था उसी रात आमना को भी मार दिया था। बस इन जुमलों का मेरे कानों की समाज से टकराना था कि मैं खामोश हो गया, बिल्कुल साकित। मेरे कान साए साए करने लगे, आंखों के आगे लाइबा का चेहरा घूमने लगा, वो मासूम चेहरा जिस पे मैं दिल हारा। जहर देने के बाद जब उसकी आंखों से वो 2 कतरे आंसू के बहे, बस वो मंजर कहीं अटक गया जहन और दिल में, कहीं बहुत अंदर तक उसका असर जाहिर हुआ था। और फिर मेरी आंखें दोबारा बंद हो गई, कभी ना खुलने की आरजू लिए। वजदान अहमद। डॉक्टर, उसे क्या हुआ है? 3 दिन गुजर गए उसे होश आए, मगर ना कुछ बोलता है, ना कुछ ठीक तरह खाता है, ना किसी से बात करता है, हत्ता कि अपनी मंगेतर और दादी से भी नहीं, जबकि वो तो इसके करीबी हैं। किसी बात का कोई रिएक्ट नहीं करता, ऐसा लगता है जैसे होश में होकर भी होश में ना हो। मैं बहुत परेशानी के आलम में था उन कुछ दिनों से। मेरे पास अपनी मोहब्बत की सिर्फ एक ही निशानी बाकी थी, और वो था उसामा, जिसे मैं कभी भी खोना नहीं चाहता था। मैं मानता हूँ मैंने हमेशा उसे इस बात की सज़ा दी जो उसकी खता थी ही नहीं, लेकिन अब जब वो दूर जा रहा था मुझसे तो मुझे महसूस हुआ मैं एक बार फिर अपनी मोहब्बत को खो रहा हूँ। मैं बहुत अजियत में था। मेरा जवान बेटा जो कल तक दूल्हा बनने वाला था, वो आज बेसुध सा बेड पर पड़ा था। उसकी आंखें खाली हो गई थी, बिल्कुल मानो उसमें कोई जीने की तमन्ना बाकी ना रही हो। डॉक्टर से बात करने के बाद मैं उसामा के कमरे में आया। अच्छा, अब इन्हें जवान बेटे की फ़िक्र हो रही है। जब जवान बेटा अपनी बेटी और बीवी के साथ खुश था तो ये जवान बेटे को प्रेशराइज़ कर रहे थे कि वो उस चुड़ैल फरदीन से शादी करें। और अभी तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आमना कहाँ गई, आमना को किसने गायब करवाया, और आमना कहाँ गई है। या तो मुझे लग रहा है किसी पुलिस वाले को रहम आ गया होगा उस बच्ची पे, तो उसने उसे छोड़ दिया होगा और बोल दिया होगा गायब हो गई। देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे आमना को और लाइबा को कुछ होना नहीं चाहिए, राइटर साहिबा, प्लीज़ हम बेचारे मासूम दिलों का ख्याल करिएगा, सही है। और आखिर में इसकी हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए, ठीक है। हम इसे डिस्चार्ज करके घर ले आए थे। घर आने के दौरान उसने किसी से भी एक बार बात नहीं की और बस खामोशी से अपने खाली हाथों पर निगाह जमाए बैठा रहा। अपने कमरे में दाखिल होने के बाद वो फ़ौरन ही लेट गया, बिल्कुल बेसुध सा, जैसे अस्पताल में लेटा रहता था। उसामा, मैंने आवाज़ दी मगर उसने आँख न खोली। मैं जानता हूँ तुम जाग रहे हो, मैं नरमी से कहते हुए उसके बराबर में बैठा। उसने अभी भी आंखें नहीं खोली थी। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हें सदमा लग गया है और इससे सिर्फ तुम ही खुद को बाहर निकाल सकते हो। सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बात का सदमा लिए बैठे हो अपने दिल पर। इस धोखेबाज लड़की का जो तुम्हारी जायदाद लेकर भाग रही थी अपने यार के साथ। पता है इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, हत्ता कि इस लड़की ने खुद गवाही दी है कि उसने अपनी बेटी को कत्ल किया है अपने हाथों से, ताकि वो अपने यार के साथ अफगानिस्तान के रास्ते से भाग सके तुम्हारी जायदाद लेकर। और तुम उस जैसी गाली लड़की की खातिर अपने आप को घुन लगा रहे हो जो अपनी औलाद तक की सगी ना हो सकी। मुझे तो यकीन करो हैरत है कि कितनी सफाक दिल औरत है वो, जिसने अपनी दूध पीती बच्ची को अपने ही हाथों से मार दिया।
اسامہ تم سن رہے ہو نا اسامہ؟ اس نے آنکھ نہ کھولی۔ میرا اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ میں یہ فائل تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں سارے ثبوت ہیں، ان کے جعلی پاسپورٹ، تمہارے لاکر سے چرائی ہوئی پراپرٹی کی فائل، لائبہ عاشر کے فون کالز ریکارڈ، ٹیکسی ڈرائیور کا پتہ اور اس کا بیان، اس لڑکے کا بیان جس کے ذریعے عاشر نے زہر کی بوتل لائبہ تک پہنچائی تھی مال میں۔ اور اگر تم چاہو تو خود پولیس اسٹیشن جا کے وہ کلپ بھی دیکھ سکتے ہو مال کی۔ اس لیے اٹھو اور ان سب کو دیکھو اور یقین کرو کہ اس لڑکی نے تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور ان سب سے باہر نکلو۔ زندگی ایک لڑکی کے پیچھے تباہ نہیں کر سکتے تم۔ سنا تم نے؟ میں جتنا اسے سمجھا سکتا تھا سمجھا چکا تھا۔ پھر فائل وہاں سائڈ ٹیبل پر رکھ کر میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آہستہ سے دروازہ اپنے پیچھے بند کر دیا۔ مجھے لگا تھا اپنی آنکھوں سے پروف دیکھے گا تو دل کو تسلی ہو جائے گی، اس کے باہر نکلے گا اپنے صدمے سے۔ بھلا کب تک کوئی ایک بے وفا عورت کے لیے آنسو بہا سکتا ہے؟ مگر سب کچھ میری توقع کے بالکل برعکس ہوا۔ سارے پروف دیکھنے کے بعد وہ مزید صدمے میں چلا گیا تھا۔ میرے لاکھ کہنے کے باوجود نہ تو وہ کسی ڈاکٹر کو دکھانے کو تیار تھا خود کو، نہ ہی آفس جا کر کام میں لگ کر اپنا ذہن بٹانے کے لیے، اور بس پورا دن خود کو کمرے میں بند رکھتا، جب جاؤ بیماروں کی طرح لیٹا یا سوتا ہوا ملتا۔ کمپنی دن بدن نقصان کی جانب بڑھ رہی تھی، مگر اسامہ کو اس کی کوئی فکر نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اسامہ کو CEO کی سیٹ سے ہٹا کر اذلان کو بٹھانا پڑا۔ سارے بورڈ آف ڈائریکٹرز میرے فیصلے سے متفق تھے۔ لائبہ، میری ملاقات آئی ہے۔ جب مجھے یہ بتایا گیا تو دل میں ایک امید جاگی کہ شاید سر اسامہ آئے ہوں۔ بابا نے مجھے بتایا تھا کہ انہیں ہوش آ گیا ہے، وہ ان سے ملے بھی ہیں اور ان سے منت سماجت بھی کی ہے کہ مجھے بچا لیں۔ میری بیٹی کو مار دیا تھا ان ظالم لوگوں نے۔ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ زہر نہیں دیا میں نے انہیں، نہ ہی آمنہ کو مارا ہے۔ کون سی ماں بھلا اپنی بچی کو مار سکتی ہے؟ میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ مجھے پھنسایا گیا، اور کہیں نہ کہیں میرے دل کو آس تھی کہ شاید وہ یقین کر لیں، شاید وہ اعتبار کر لیں، جبکہ میں جانتی ہوں اب اعتبار کرنا ان کے لیے ناممکن سا ہوگا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ٹیبل کے پار کرسی پر بیٹھی خاتون کو دیکھ میری امید ٹوٹ گئی۔ دادی آپ؟ ہاں میں، آؤ بیٹھو۔ ان کے کہنے پر میں ان کے سامنے جا کر بیٹھی۔ کچھ دیر ہمارے درمیان صرف خاموشی کا تبادلہ ہوتا رہا۔ میں زخموں سے چور چور تھی، مجھے بہت مارا پیٹا گیا تھا جھوٹا بیان دینے کے لیے۔ جب میں نے ان کا من چاہا بیان دے دیا تو انہوں نے تب سے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ مجھے B کلاس میں شفٹ کر دیا تھا۔ میں نے سنا تھا جس لیڈی پولیس آفیسر نے مجھے مارا پیٹا تھا اس کی اچانک کرنٹ لگنے سے موت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد جو نئی پولیس والی آئی تھی اس کا رویہ مجھ سے کافی نرم تھا۔ تم کیسی ہو؟ دادی کے نرمی سے سوال پوچھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ آنسو ہی میرا جواب تھے۔ وہ عورت کیسی ہو سکتی ہے جس کی اپنی بے وقوفی نے اس کے شوہر کو موت کے منہ تک پہنچا دیا، اس کی دودھ پیتی بچی کو موت سے ہمکنار کر دیا، اس کے بے گناہ ساتھی کو زندگی بھر کے لیے جیل کا مقیم بنا دیا۔ کہتے ہیں جیتے ہیں امید پہ لوگ غالب، ہم کو جینے کی بھی امید نہیں۔ سر اسامہ کیسے ہیں؟ میں نے فوراً اپنے آنسو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے پونچھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرے ہونٹ زخمی تھے، اس لیے جب میں نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی تو ان میں تکلیف ہونے لگی۔ زندہ ہے، بس اتنا ہی کہوں گی۔ ہمارے درمیان پھر تھوڑی دیر تک خاموشی کا تبادلہ ہوتا رہا۔ میں یہاں تم سے کچھ پوچھنے آئی تھی۔ جی؟ میں کنفیوز ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا اگلا سوال جو وہ کریں گی وہ مجھے اچھا نہیں لگنے والا۔ میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں کہ تم نے اسامہ کو زہر دیا، جبکہ تم خود قبول کر چکی ہو۔ ہر بار جب بھی اپنے پوتے کو دیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے میں تم سے پوچھوں کہ کیسے زہر دے دیا تم نے اس شخص کو جو تمہارے خاطر اپنے بچپن کے خوف تک سے لڑ گیا تھا۔ کسے نہیں پتا تھا کہ اسامہ کو سمندر سے فوبیا ہے، لیکن تمہاری خاطر وہ اپنے فوبیا سے بھی لڑ گیا۔ فوبیا تو کجا، وہ تو اپنے پورے خاندان سے لڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ تمہیں شاید علم نہ ہو، میں وہ واحد ہوں پورے خاندان میں جو تمہارے لیے اس سے لڑتی تھی، اسے احساس دلاتی تھی کہ تم اس کی بیوی ہو۔ جب مجھے پتہ چلا تھا کہ تمہیں صرف کڈنی ٹرانسفر کے لیے لایا گیا ہے تو میں اسامہ سے لڑی تھی، بہت لڑی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب ہم دادی پوتے میں ناراضگی ہوئی تھی۔ میں اتنا شدید ناراض ہوئی تھی اس سے کہ اس کا گھر تک چھوڑ کر آ گئی تھی، اور اب لگتا ہے کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا۔ میں پچھتا رہی ہوں تمہاری جیسی لڑکی کے لیے اس کے دل میں محبت جگا کر۔ میں پچھتا رہی ہوں، میرا پوتا زندہ مردہ ایک ہے اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ ان کا انکشاف سن مجھے لگا آج میں پھر مر گئی ہوں۔ یہ کمبخت جان نہیں نکلتی جسم سے، ورنہ روح تو روز مر رہی ہے۔ تو میں خوابوں میں سچ دیکھا کرتی تھی کہ وہ سر اسامہ ہے جو مجھے پانی سے نکال رہے ہیں، جو مجھے بچا رہے ہیں۔ بہت دیر کر دی صنم آتے آتے۔ اب پچھتاووں کے سوا مقدر میں باقی کیا رہ گیا تھا؟ کبھی کبھار آپ کی صرف ایک غلطی سب کچھ بدل دیتی ہے، سب کچھ، اور آپ بس اسی ملال میں رہ جاتے ہیں کہ کاش میں نے نہ کی ہوتی۔ انسان سب کچھ ہو، بس معصوم نہ ہو اس دنیا میں، ورنہ عقل مند اسے زندہ نہیں چھوڑتے، نوچ کھاتے ہیں اس کی ساری خوشیاں اپنے اپنے مفاد کے لیے۔ اب کوئی مجھ سے کہے کہ کچھ عقل مند شریف بھی ہوتے ہیں تو میں نہیں مانتی۔ میں کہوں گی یہاں شریف بس وہی ہے جسے موقع نہ ملا۔ اذلان، گن نیچے رکھ دو افنان، یہ چل جائے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا اتنے بندے ہونے کے باوجود افنان کے ہاتھ میں گن کیسے لگی۔
میں خود کو مار لوں گا اذلان، مجھے جانے دو یہاں سے، اور یاد رکھنا اگر میں مر گیا تو میرے ڈیڈ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ جس افنان کو میں جانتا ہوں وہ انتہائی بزدل لڑکا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے وہ اتنا بہادر ہو گیا کہ اپنی پیشانی پر گن ٹکا کر مجھے دھمکا رہا ہے۔ تم گن نہیں چلا سکتے میں جانتا ہوں، اس لیے چپ چاپ یہ مجھے واپس دے دو اور سیدھے سیدھے بتاؤ یہ گن تمہیں کہاں سے ملی۔ میں نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ اس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن بہت محتاط ہو کر۔ میں کہہ رہا ہوں قریب مت آنا ورنہ میں گولی چلا دوں گا اور مار لوں گا خود کو، ویسے بھی تھک گیا ہوں میں تمہاری قید میں رہ کر، اب یا تو مروں گا یا آزاد ہوں گا۔ یہ مت سمجھنا کہ گن خالی ہے، اس میں گولیاں ہیں بس، اتنا کہہ کر اس نے اوپر کی جانب فائر کی، پھر اس نے گن دوبارہ اپنی پیشانی پر ٹکا دی۔ افنان کام ڈاؤن، ہم بات کر لیتے ہیں آرام سے بیٹھ کر، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے کہا نا مجھے جانے دو یہاں سے۔ افنان جب تک تو میری بھتیجی کے متعلق مجھے انفارمیشن نہیں دے دیتا تب تک میں تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ میں جانتا تھا وہ بزدل ہے، وہ نہیں چلا سکتا گن خود پر اور نہ ہی مجھ پر چلا سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر اس نے مجھ پر گولی چلائی تو یہاں موجود میرے بندے اسے بھون کے رکھ دیں گے گولیوں سے۔ سوچ لو میں چلا دوں گا۔ چلو، میں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور پھر اپنے سیکرٹری سے کہا، اذلان میں خودکشی کر لوں گا، میں بتا رہا ہوں مجھے جانے دو۔ وہ آنکھوں میں سرخی لیے مجھے وارن کرنے لگا۔ او کیا لگتا ہے کہ یہ گولی مارے گا اپنے آپ کو یا نہیں مارے گا؟ خیر وہ اپنے آپ کو گولی مارے یا نہ مارے، بھاڑ میں جائے، ہمیں صرف اور صرف لائبہ صحیح چاہیے اور اس کی پیاری سی بیٹی آمنہ اور اسامہ اور لائبہ اور ان کی بیٹی، تینوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اذلان بہت زبردست، شکر ہے اذلان کو آج پتہ چلا کہ اذلان کو اپنے بھائی سے محبت ہے، ہمیشہ سے محبت ہے۔ وہ صرف ایسی حرکتیں اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کا بھائی اسے اٹینشن دے، اور جو ہے بھلے نگیٹیوٹی کے طور پہ اس کے بارے میں سوچے، لیکن سوچے وہ اپنے بھائی کے سامنے بھلے اپنے آپ کو گندا کر رہا ہے، لیکن بس وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے بارے میں سوچے کسی بھی طرح سے۔ اب اذلان ہی مجھے لگتا ہے کہ ساری حقیقت اور سچ جو ہے وہ اسامہ کے سامنے لائے گا، اسامہ کی بیٹی، بیوی اور اسامہ کو ایک کرے گا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ آپ لوگ کمنٹ سے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، دعا میں یاد رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔